لوگوں کی چیخیں نکل گئی ہیں, لوگوں کا بیڑا غرق ہو گیا ہے, جو یہ غریب اور مڈل کلاس کے ساتھ جو پچھلے 75 سال سے اس ملک میں ہوا ہے, اور خصوصاً جو چند دہائیوں سے ہوا ہے, کہ واٹ از دا فیوچر آف مائی چائلڈ. جب ہم حکومت میں آ گئے تھے تو ہمیں فوری طور پر الیکشنز میں چلے جانا چاہیے تھا. ہم نے یہ کہا. پاکستان کو الحمدللہ دیوالیے سے تو بچا لیا اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے, لیکن اپنی سیاست ہم نے قربان کر. اب میں بات کر رہا ہوں اگر کھل کے, اور میرے پارٹی کے لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو پارٹی سے بغاوت کر رہے ہیں. نواز شریف صاحب کا ایک اور بڑا وہ باہر بیٹھ کے اس قد پہ تو اس اسٹیچر پہ تو پہنچنا مشکل ہے نا. ہمارے سیاستدان مہرہ بنتے ہیں اور بس کبھی آپ بنتے ہیں کبھی کوئی اور بنتا ہے, وہ پھر اس کی سزا بھی کاٹتے ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سیاست.پی کے آپ دیکھ رہے ہیں, جمال احمد آپ کے ساتھ ہوں. پاکستان مسلم لیگ نواز کے اہم رہنما سینیٹر آصف کرمانی ہمارے ساتھ. سر السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. آپ خیریت سے ہیں؟ تھینک یو سو مچ. مہربانی, شکریہ جی. سر سب سے پہلے تو کچھ وقت پہلے فیصلہ آیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان سے, پنجاب کے جو انتخابات الیکشن کمیشن نے ملتوی کیے تھے اس کو کالعدم قرار دیا ہے اور 14 مئی کی تاریخ دی ہے انتخاب ہونے کی. اس فیصلے کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیے, اس پہ جو بینچ تھا, جو پی ڈی ایم کی اور پرٹیکولرلی جو گورنمنٹ ہے اور مسلم لیگ نون کی, تو یہ ایک ڈیمانڈ تھی کہ جی اس پر ایک فل کورٹ بینچ بنے. فل کورٹ سے 6 رکنی پہ آگے تھے وہ نون لیگ والے, لیکن ہمارا یہ تھا کہ چلو 6 یا جو بھی تھا, تاکہ کم از کم ایک متفق کا فیصلہ جو ہے وہ سامنے آئے. چونکہ اس وقت جو پاکستان کے جو پولیٹیکل یہاں ایک پولرائزیشن اتنی بڑھ گئی ہے, اکنامک کرائسس ہے, اور ساری چیزیں جون سی ہیں اپ سائڈ ڈاؤن ہوا ہوا کام, تو اس میں ضرورت اس امر کی ہے کہ جہاں قوم میں بھی اتحاد نظر آئے وہاں فیصلوں میں بھی اتحاد اور اتفاق نظر آنا چاہیے. یہ بنیادی طور پر ہمارا اس میں تھا. چونکہ بدقسمتی سے آپ دیکھیے کہ جو یہ پولرائزیشن ہے پولیٹیکل, اور جو یہ نہ صرف سوسائٹی میں ہے بلکہ یہ اداروں میں بھی سرایت کر چکی ہے, اور اس میں کوئی آپ کو دو رائے نہیں ہو سکتی. بہرحال اختلاف لوگ کر سکتے ہیں اس سے. تو یہ بڑی بدقسمتی ہوئی ہے. کیونکہ دیکھیے, ادارے اہم ہوتے ہیں, افراد اہم نہیں ہوتے ہیں, اور اس لیے اداروں کی جو ایک تقدس ہوتا ہے اس کے لیے بھی ہمارا خیال تھا کہ سپریم کورٹ چونکہ ایک بہت سپریم ایپکس کورٹ ہے, تو یہاں سے جو بھی فیصلہ آئے وہ ایک متفق کا فیصلہ ہونا چاہیے, اور ایک لارجر اپنا فل کورٹ ہو یا جو بھی, جس سے کہ کم از کم پھر کسی کو کوئی اعتراض نہ ہوتا. اب دیکھیں نا, جب آپ 2 3 4 5 ججوں کے فیصلوں سے آئے گا تو اس پر ظاہر ہے فیصلہ آنے کے بعد پھر اس پر لوگ اپنے اپنے انداز میں اس پر رائے زنی کرتے ہیں. سر یہاں صرف ایڈ کر لیں کہ فل کورٹ کا مطالبہ جماعت کی طرف سے تھا, پی ڈی ایم کی طرف سے بھی تھا, مگر فل کورٹ -2 ججز کی بات کر رہے تھے. نہیں دیکھیں, فل کورٹ مینس فل کورٹ, ٹھیک ہے نا. جب آپ فل کورٹ کہہ دیتے ہیں اٹ مینس فل کورٹ, وہ تو پھر وہ آپ اس کو یا لارجر ہو جائے یا جو بھی ہو جائے, لیکن فل کورٹ جب آپ ورڈ یوز فریز کرتے ہیں تو اٹ مینس اٹ اسٹینڈس کہ فل کورٹ انکلوڈنگ دیٹ 2 persons. ہاں جی ظاہر ہے. جی چیف جسٹس ہیں اعجاز الحسن صاحب ہیں اور منیب اختر صاحب ہیں. گزشتہ سال اسی بینچ نے 2 ججز اور بھی اس میں ایڈ تھے. انہوں نے خان صاحب کا جو ہوا تھا سارا معاملہ سو موٹو اور لیا تھا معاملے پر, جو قاسم سوری صاحب نے رولنگ دی تھی, اس وقت تک یہ فیصلہ ٹھیک تھا, اپریشیٹ کر رہے تھے آپ لوگ ججز کو, آج کنڈیم کر رہے ہیں ججز کو. نہیں, وہ ٹھیک فیصلہ اس لیے نہیں تھا کہ جو قاسم سوری صاحب تھے وہ اس رولنگ کے مجاز نہیں تھے, اور انہوں نے ایک ساری جو اس وقت وہ جو گیم پلان کیا گیا تھا وہ تو ایک طرح کا انڈرمائن کرنے کی کوشش کی تھی انہوں نے پارلیمنٹ کو بھی اور جوڈیشری کو بھی, تو ٹائم گین کرنے کے لیے. تو میں سمجھتا ہوں اس وقت جو ایکٹ کیا وہ سپریم کورٹ نے, وہ ان انٹرسٹ آف ڈیموکریسی اور ان انٹرسٹ آف پارلیمنٹ کیا انہوں نے, چونکہ ایک شخص اپنا اعتماد کھو چکا تھا, اتحادی اس کو چھوڑ چکے تھے. ٹھیک ہے. اس کے باوجود وہ بضد تھا جی کہ میں نہیں یہاں سے جاؤں گا. اور پھر آپ دیکھیے کہ جب جاتے جاتے وہ خود اسمبلیاں ڈیزالو کر گئے, اعلان کر گئے عمران خان صاحب. تو وہ ایک کرائسس سچویشن جو پیدا کرنے کے عمران صاحب ہمیشہ ماسٹر ہیں. پالیٹکس وہ کرتے نہیں ہیں, وہ کرائسس پیدا کرتے ہیں, اور تب انہوں نے کرائسس ایک پیدا کرنے کی کوشش کی جس کو سپریم کورٹ نے اس کو نوٹس لیا اور اس کو جو میرٹ پہ فیصلہ تھا کر دیا. اس وقت پھر ای سی پی نے کرائسس پیدا کیا نا, الیکشنز تو ہونے, اسمبلیاں ٹوٹ چکی ہیں. نہیں, ای سی پی دیکھیے اب سچویشن ابھی آ جاتی ہے. دیکھیے یہ جو سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آیا تھا جس میں سپریم کورٹ کے معزز جج صاحبان نے تو خود آپشن دے دی تھی
کہ ادھر 90 days اور بیئر منیمم پیریڈ. ٹھیک ہے نا جی. آپ جب ایک راستہ 2 راستے آپ تجویز کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو ظاہر ہے پھر الیکشن کمیشن کی اپنی بھی کوئی ڈیفیکلٹیز تھیں, جس میں ایک سینسز ہو رہا ہے, مردم شماری ہے, ڈیلیمیٹیشنز ہونی ہیں. اور اب مجھے یہ سمجھ نہیں آتی ہے کہ چلیں اب تو خیر سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا کہ یہ ایسا ایک الیکشن ہوگا جس میں آدھے لوگ جون سے ہیں وہ نئے ووٹر رجسٹر ہوئے ہوں گے, آدھے نہیں ہوئے ہوں گے. اور پھر جب نیکسٹ الیکشن آئے گا, جب بھی اکتوبر والا, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کچھ لوگ تب اس کو میں تو پارٹیسپیٹ کر لیں گے, ووٹ دینے کے اہل ہوں گے. تو اب جو لوگ رہ جائیں گے یہ جو 14 مئی والے الیکشن میں, ان کا کیا قصور ہے؟ میرا یہ سوال ہے کہ جو سینسس جونس ہے, ایک یہ ڈیفیکلٹی تھی الیکشن کمیشن کی, پھر ان کا تھا کہ جی کو فنڈز کے ایشوز تھے, جو کہ پاکستان کے آپ کو پتہ ہے حالات کیا جا رہے ہیں, کچھ سیکیورٹی ریلیٹڈ ایشوز تھے. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ, اب چونکہ ایک سپریم کورٹ نے فیصلہ دے دیا ہے, ٹھیک ہے جی, اب ہمیں اس سے آگے دیکھنا ہے کہ واٹ نیکسٹ, اس طرف جانا چاہیے ہمیں. جو آپ نے وجوہات بتائی ہیں وہ تو کوئی بھی حکومت آئے گی وجوہات بیان کرے گی, الیکشنز ڈیلے کرتی جائے گی. لیٹس سی اس پر کیا ہوتا ہے. سپریم کورٹ کا حکم آ چکا ہے, فیصلہ آ چکا ہے, مانا جائے گا, حکومت مانے گی؟ دیکھیے جی, آج لاء منسٹر نے بھی یہ کہا ہے کہ انہیں اس فیصلے پر افسوس اور دکھ کا اظہار کیا انہوں نے, ٹھیک ہے. اور ظاہر ہے لاء منسٹر جب یہ کہہ رہے ہیں تو اٹ مینس کہ ہی از آلسو ون آف دا اسپوکس پرسن آف دا گورنمنٹ. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس فیصلے سے, دیکھیے جب بھی کوئی فیصلہ آتا ہے ایک فریق نے اتنا خوش ہونا ہے, ٹھیک ہے, ایک فریق خوش ہوتا ہے. پہلے آپ خوش تھے, آج وہ خوش ہیں. تو اب لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کو جو ضرورت یہ ہے کہ ہمیں یہ جو پیٹی پالیٹکس ہے, اور جو یہ میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ پاکستان کی پالیٹکس انفارچونیٹلی یہ پولیٹیکل ٹاڈلرز کے ہاتھ میں چلی گئی ہے. پاکستان کو ویژنری لوگ چاہیے, پاکستان کو وہ پرسنالٹیز چاہیے جو کم از کم آگے دیکھ سکتے ہوں, اور جو کم از کم کنسنسس ڈیولپ کریں گے اس ملک میں بیٹھ کے کہ اس ملک کو دوبارہ پٹڑی پر کیسے لانا ہے. یہ جو لڑائیاں, سیاست, یہ پیٹی پالیٹکس یہ ہوتی رہے گی. اس وقت جو سب سے زیادہ خطرناک چیز ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان پولیٹیکلی اور اکنامکلی اس کو وہ اس کا اسٹیبل نہیں ہے. اصل تمام لوگوں کی توانائیاں ہونی چاہیے کہ پاکستان کو اسٹیبل کریں, اور جن لوگوں کے لیے پاکستان بنا تھا, مڈل کلاس اور پور کے لیے, قائد اعظم نے, جناح صاحب نے پاکستان ایلیٹس کے لیے نہیں بنایا تھا. وہ علیحدہ بات ہے کہ ایلیٹس بعد میں شامل ضرور ہو گئے 45-46 میں مسلم لیگ میں, جب قائد اعظم بیمار ہوئے اور کچھ ان کو نہ روک سکے. وہ لوگ تو آج بھی پچھلے 75 سال سے وہ آٹے کی اور چینی کی کبھی, اور وہ لائنوں میں قطاروں میں لگے ہوئے ہیں, خار ہو رہے ہیں, جانیں دے رہے ہیں, جن کے لیے ملک بنا تھا. دیز آر دا ریئل ایشوز آف پاکستان. اس طرف سب کو توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ یہ جو ایک ٹرینڈ چل پڑا ہے کہ امیر تر ہوا ہے اس ملک میں فار دا لاسٹ 75 ایئرس, اور غریب تر ہوا ہے. اچھا, اور قربانی مانگی جاتی ہے ہمیشہ مڈل کلاس اور غریب سے, اور وہ لوگ جن کو پاکستان نے مالا مال کر دیا پکڑ کے, جو جن حالات میں بھی کیا, اشرافیہ سو کال 2%, وہ قربانی دینے کو تیار نہیں. قربانی کیسے دیں؟ پارلیمنٹ میں قانون سازی نہیں ہوتی کہ آٹا کیسے ملے, قانون سازی ہوتی ہے جج کی پاور کیسے کاٹنی ہے, ایکسٹینڈ کیسے کرنا ہے. ایک عوام کے لیے قانون سازی ہوتی ہے, لوگ نہیں جاتے. ایکسٹینشن دینے کے لیے آپ کی جماعت سمیت 342 لوگ پورے ہوتے ہیں سر. وہ اس لیے کہ وہاں بھی میجورٹی اشرافیہ کی ہے. پارلیمنٹ جو آپ کی ہے اس میں کتنے % ہوں گے آپ مجھے بتائیے, گنے میرے سمیت لوگ گن لیں, کہ سینٹ میں گن لیں اور نیشنل اسمبلی میں گن لیں کہ کتنے لوگ ہیں جو مڈل کلاس کے ہیں. وہاں بھی اشرافیہ بیٹھی ہوئی ہے, کوئی انڈسٹریلسٹ ہے, کوئی لینڈڈ بیک گراؤنڈ ہے کسی کی. اور اب تو ایک اور ٹرینڈ آ گیا ہے نا کہ اب تو ہاؤسنگ کے آ گئے ہیں, مالکان آ گئے ہیں, جو ہاؤسنگ اسکیموں کے جو ڈیلرز ہیں وہ گھس گئے ہیں آ گئے پارلیمنٹ میں, ٹھیک ہے نا جی. تو کہنے کا میرا مطلب یہ ہے, کمنگ بیک ٹو یور اوریجنل کویسچن, کہ اب یہ فیصلہ آ گیا ہے, لیکن اب اس کا حل یہ ہے, دیکھیے کہ تمام فریقین جو ہیں, میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ میں اپنی ذاتی حیثیت میں یہ بات کر رہا ہوں ایز اے پاکستانی, کیونکہ میرے بزرگوں نے قائد اعظم کے قدموں میں بیٹھ کے پاکستان بنایا ہوا ہے, اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ بہت قیمتی ملک ہے اور اس میں سب بیٹھیں, ٹھیک ہے جی. اور جو بھی ہے اس میں آپ کوئی نہ کوئی راستہ نکالیں, چونکہ پاکستان کی پہلے اس کو سٹیبل کریں, اس کی اکانومی کو, پاکستان کو پٹڑی پر لائیں دوبارہ,
اور اس کے بعد پھر لڑائیاں ہوتی رہیں گی, سیاست بھی ہوتی ہے, پھر وہ ایسے ہی ہے. الیکشن بھی ہوتا ہے, بٹ پاکستان کمز فرسٹ. الیکشنز ہوں گے تو استحکام نہیں آ جائے گا اگر اکٹھے ہوتے ہیں پورے ملک میں؟ تو دیکھیے جہاں یہ آئین میں لکھا ہے 90 days کا, وہاں یہ بھی لکھا ہے آئین میں, آرٹیکل غالباً 254 ہے یا جو بھی, کہ جی یہ ایک ٹائم میں دن میں ہونے ہیں الیکشن سارے. اب وہ تو اس فیصلے کی روشنی کے مطابق تو مجھے نہیں لگتا ہوتے. تو کنسنسس ڈیولپ کریں. اچھا ایگزیکٹلی میں وہی عرض کر رہا ہوں نا. اب دیکھیں سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ دے دیا ہے, ٹھیک ہے. اب یہ تمام سیاسی جماعتوں کو چاہیے کہ وہ اپنے ذاتی جو اختلافات ہیں, اگر کسی کو میری شکل نہیں پسند یا مجھے کسی کا لباس نہیں پسند, اس کو ذرا سائڈ پہ رکھ دیں اور ایک فوکس کریں آپ اپنا, اور وہ ہے اس فوکس کریں ایک چیز پر, اینڈ دیٹ از پاکستان اور اس کے غریب عوام اور اس کے مڈل کلاس عوام. لوگوں کی جی چیخیں نکل گئی ہیں, لوگوں کا بیڑا غرق ہو گیا ہے جو یہ غریب اور مڈل کلاس کے ساتھ جو پچھلے 75 سال سے اس ملک میں ہوا ہے, اور خصوصاً جو چند دہائیوں سے ہوا ہے, کہ واٹ از دا فیوچر آف مائی چائلڈ. مجھے بتائیے ایک مڈل کلاس کے بندے کے بچے کا کیا فیوچر ہے یہاں؟ نہ ہم کسی لینڈ مافیا سے گریبر سے بلانگ کرتے ہیں, نہ ہم کوئی ہاؤسنگ اسکیموں کے مالک ہیں, نہ کوئی انڈسٹریلسٹ ہیں, نہ کوئی ہم جاگیردار ہیں, نہ کوئی ہم صنعتی وڈیرے ہیں. یہ تو جن لوگوں کے لیے ملک بنا تھا بھی ان کے لیے بیٹھو نا, لوگوں کی روٹی کا انتظام کریں, مہنگائی کو کنٹرول کریں. اور یا میں یہ کہنا چاہوں گا, دیکھیں نا ایک اچھا بلا سسٹم چل رہا تھا 2013 سے 2017-18 تک ہم کمپیئر کریں, جب PMLN کی گورنمنٹ تھی تو اس وقت کا مہنگائی کا دیکھ لیجئے کیا تھا تناسب, اور آج کیا ہے. پیٹرول کی قیمت کنٹرول میں تھی, تمام مہنگائی جون سی تھی وہ کنٹرول میں تھی. اور ایک اچھی بھلی چلتی حکومت کو 2018 میں جس طرح اس کو 17 میں رخصت کیا گیا, اور اس کے بعد پھر ایک جو ہائیبریڈ نظام لایا گیا, اس کے پھر آپ بھگت رہے ہیں نتائج, ساری قوم بھگت رہی ہے. ہو گیا آپ کی حکومت کو بھی. ہاں یہ بھی بات آپ کی ہے, لیکن ڈیمیجز واز سو بیونڈ ریپیئر. پاکستان میں ڈیمیج اتنا ہو چکا ہے کہ اس کے لیے یہ اوور نائٹ نہیں چیزیں ٹھیک ہوں. آپ کی حکومت میں سروے میں تو آتا ہے کہ ہمارا GDP انکریز کر رہا تھا, 6% پہ تھا. کر رہا تھا نا, کس کی بات؟ نواز شریف صاحب کے دور کی نہیں, یہ خان صاحب کو جب وہ ووٹ آف نو خان کانفیڈنس صاحب تو وہ فکٹیشس وہ کرتے ہیں وہ چیزیں. آپ کی دور حکومت میں آیا سر, PDM کی دور حکومت میں آیا تھا. وہ انہوں نے کولیکٹیو کیا, وہ کوئی ہر وہ نہیں ہے اس کا, وہ کولیکٹیو ہے. خان صاحب کی جب لاسٹ ٹائم تھا, آئی ایم ناٹ, میں اکانومی کا ایکسپرٹ نہیں ہوں, لیکن وہ مجھے کسی نے کہا تھا کہ یہ کوئی ہوتا ہے جب آپ یہ ایوریج وہ اکٹھا سلیب کرتے ہیں نا, تو اس میں وہ آ جاتی ہے جب آپ ہر سال کی نکالتے ہیں اتنے مہینے کی. وہ میرا لیکن وہ سبجیکٹ نہیں ہے اس پہ, میں آئی ایم ناٹ سو کلیئر, لیکن وہ اتنا نہیں تھا. آپ دیکھیں نا نیگیٹو میں تو چلا گیا تھا. حفیظ پاشا از آن ریکارڈ کہ نیگیٹو میں چلا گیا تھا ان کی عمران خان صاحب کے دور میں. اور پھر آپ IMF کو آپ نے جس طرح اس کے ساتھ ہائیڈ اینڈ سیک کیا اور لیٹ گئے اس کے پاس, پہلے کہتے تھے جانا نہیں, پھر گئے تو دیر سے گئے, اور دیر سے گئے تو ان کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز جو سخت تھیں اس پر آپ نے ان سے ایگریمنٹ کیا, اور پھر جاتے جاتے اس ایگریمنٹ کو توڑ کیا. پھر ہمارے مفتاح صاحب آئے, انہوں نے کیا, پھر اسحاق ڈار صاحب نے آ کے بولا who the hell is IMF, میں ڈیل کر لوں گا. سر یہ بہت لمبی بحث ہے. تو آنا تھا نا آپ کی ایک اسٹیٹمنٹ بڑی وائرل ہے, چل رہی ہے کہ ہم نے غلطی کی ہے حکومت میں آ کر. یہ مہنگائی کو دیکھ کر آپ نے اسٹیٹمنٹ دی تھی یا اوور آل؟ نہیں, پہلے تو میں آپ کو کریکٹ کروں, میں نے یہ نہیں کہا کہ حکومت میں آ کر الیکشنز میں نہ جا کر غلطی کی. یا میں نے عرض کر دیتا ہوں, میں نے یہ کہا تھا کہ جب ہم حکومت میں آ گئے تھے تو ہمیں فوری طور پر الیکشنز میں چلے جانا چاہیے تھا. میں نے یہ کہا تھا. ڈیفینیٹلی. جی. اور اس کی وجہ کیا تھی؟ ابھی آپ کو کیوں محسوس ہو رہا ہے کہ ہم نے وہ غلطی کر دی تھی؟ میں وہ یہ اس لیے محسوس ہو رہا ہے مجھے کہ اس کے بعد سے چونکہ ہمیں ایک اندازہ نہیں تھا کہ پاکستان کی جو معیشت ہے وہ اتنی اس کی حالت خراب ہے. ایک آئیڈیا گیس ہی ہوتا ہے نا, بندہ کر سکتا ہے. ایسا ہی آپ جب تک دریا میں یا سمندر میں یا پانی میں نہیں اتریں گے تو آپ کو, یا پول میں نہیں اتریں گے تو آپ کو کیا گہرائی کا اندازہ ہوگا. تو کیونکہ میں اس لیے بھی کہتا ہوں کہ اس وقت چونکہ جو عوام تھے, آپ دیکھ لیجئے, آپ لوگ سروس کرتے تھے مارکیٹس میں جا کے, تو لوگ عمران خان کو جھولیاں اٹھا اٹھا کر بددعائیں دیتے تھے مہنگائی سے, ٹھیک ہے نا. تو میں نے اس پیرائے میں یہ بات کی کہ چونکہ اس وقت عمران خان اپنی ٹوٹل ان کی زمین بوس ہوئی تھی, جو بھی مقبولیت کہہ لو, جتنی بھی پاپولیرٹی, وہ ایک ان پاپولر ہو چکے تھے اس وقت, ٹھیک ہے جی. ظاہر ہے اب دیکھیں نا, جب اس کے بعد ان کو وہ فارغ ہوئے ہیں تو کوئی احتجاج تو نہیں ہوا, جتنے بھی انہوں نے مارچ مورچ کیے سب ناکام ہوئے. تو اس پیرائے میں نے کہا تھا کہ وہ ٹائم تھا کہ ہم الیکشن میں چلے جاتے تو کیا ہوتا اس کا فائدہ,
کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اگر پی ایم ایل این کی گورنمنٹ بن جاتی، چونکہ اس وقت ہمارا گراف جون سا تھا وہ بہت اوپر سا جا رہا، تو اس سے کم از کم ہمیں یہ معاشی حالات جون سے تھے آئی ایم ایف کے ساتھ یہ وہ کرائسس، ان سے ہم بچ جاتے اور ایک ہم اسٹرانگ فوٹنگ پہ ان سے آگے بات. تو پھر کیوں نہیں گئے الیکشنز میں، کیوں نہیں گئے آپ؟ دیکھیے پارٹی میں مختلف آرا تھی، ٹھیک ہے نا جی، لیکن لیڈرشپ یہ چاہتی تھی، مطلب نواز شریف صاحب یہ چاہتے تھے. لیڈرشپ سے مراد نواز شریف صاحب؟ جی میں انہی کی بات، لیڈر ہی وہ ہے ایک. شہباز شریف صاحب صدر ہیں ویسے؟ صدر ہیں، لیکن وہ بھی نواز شریف صاحب کے انڈر ہی کام کرتے ہیں. اوکے، ٹھیک ہے نا. پارٹی میں لیڈر ایک ہے اور ہمیشہ لیڈر ایک ہی ہوتا ہے. جیسے قائد اعظم ایک تھا، گاندھی ایک تھا، جواہر لال نہرو ایک تھا، ونسٹن چرچل ایک تھا، ذوالفقار علی بھٹو ایک تھا، بے نظیر بھٹو ایک تھی، اسی طرح نواز شریف. ٹھیک ہے نا جی. سو جتنی بھی ہے وہ لیڈر ہیں واحد. تو ان کا بھی اور کچھ چند لوگوں کا خیال یہی تھا کہ ہمیں فوراً الیکشن میں جانا چاہیے. رائٹ. لیکن پھر چونکہ دیکھیے کچھ اور لوگ تھے اور ان سے جب مشاورت کی، چونکہ میاں صاحب کی یہ ایک گڈ پوائنٹ ہے کہ وہ اپنے جو فیصلے ہیں وہ ٹھونستے نہیں ہیں، وہ بڑی براڈ کنسلٹیشن کرتے ہیں. تو جب کنسلٹیشن کی تو لوگوں نے انہیں کنونس کر لیا کہ نہیں جی ہمیں کنٹینیو کرنا چاہیے، کیونکہ پاکستان کے حالات جون سے ہیں وہ خراب ہیں، اور اگر خدا نخواستہ دیوالیہ کے قریب پہنچا ہوا ہے پاکستان، تو اس وقت ہمارا فرض ہے کہ ہم اس میں سے تو وہ ہم پاکستان کو الحمدللہ دیوالیے سے تو بچا لیا اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے، لیکن اپنی سیاست ہم نے قربان کر دی. سیاست قربان آپ نے کی ہے، ریاست بچائی ہے، یہ آپ کا نعرہ بھی ہے جماعت کا. تو شہباز شریف صاحب بھی تیار تھے الیکشنز میں جانے کے لیے؟ دیکھیں جب نواز شریف صاحب نے ایک ان کا ذہن تھا تو، لیکن بعد میں جو لوگ تھے جو ظاہر ہے جن میں شہباز شریف صاحب بھی ضرور شامل ہوں گے اور بھی ان کے ساتھی تھے جنہوں نے ساری صورتحال کو انالائز کر کے میاں صاحب کو پھر یہ کنونس کیا کہ اس وقت حالات جون سے، جب ان کو صورتحال بتائی گئی تو پھر ہمارے کوئی چوائس نہیں تھی پھر اس کو. اور پھر یہی وجہ ہے کہ آپ کی جو تقاریر ہیں آپ کی جماعت مریم نواز شریف صاحبہ کی، فیض صاحب کے حوالے سے تو وہ بات کرتے ہیں، جنرل فیض صاحب کے حوالے سے، باجوہ صاحب کے حوالے سے بات نہیں کرتی ہیں، تصویر بھی نہیں لگاتی ہیں ان کی. ہاں یہ بات ٹھیک ہے آپ کی. کیا وجہ ہے اس کی؟ یہ تو وجہ وہی بتائیں. سرنڈر آصف کرمانی نواز شریف صاحب سے 25 سال کے آپ کا تعلقات ہیں. لیکن یہ مجھ سے نہیں کسی نے پوچھا کہ کون سی تصویر لگانی ہے کون سی نہیں لگوانی، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ظاہر ہے میاں صاحب نے جب گوجرانوالہ میں اسپیچ کی تھی تو انہوں نے باجوہ صاحب کی بھی بات کی تھی، فیض صاحب کی بھی بات کی تھی. اب مجھے نہیں معلوم کہ ٹو بی ویری آنیسٹ کہ ان کی تصویر کیوں نہیں لگائی جا رہی اور فیض حمید صاحب کی کیوں لگائی. آپ کیا سمجھتے ہیں ہونا چاہیے وہی بیانیہ چلنا چاہیے تھا؟ دیکھیں وہ تو بیانیہ جو تھا وہ لوگوں نے جو ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ کی میں بات کرتا ہوں، وہ تو لوگوں نے ایکسیپٹ کر لیا تھا، وہ دل و جان سے ایکسیپٹ کر لیا ہوا تھا اور وہ بہت اسٹرانگ بیانیہ تھا. لیکن ظاہر ہے اس کا نقصان ہوا ہے ہمیں. اس بیانیے سے ہٹنے کا تو نہیں میں کہوں گا، لیکن وہ بیانیہ سمجھ لیں ہمارے ہاتھوں سے پھسل گیا. کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ وجوہات پھر یہی تھی کہ آپ نے پھر ظاہر ہے حکومت لینی تھی. نہیں حکومت نہیں لینی تھی. وہ جب آپ نے پھر آرمی ایکٹ میں ووٹ دیا تو اس کے بعد پھر ظاہر ہے وہ کمپرومائز ہوا بیانیہ، وہ ڈیفینیٹلی ہوا. اور پھر یہ عدم اعتماد کے وقت بھی بیانیہ کمپرومائز ہوا؟ نہیں، عدم اعتماد تو ایک آئینی طریقہ تھا نا. تعلقات اسٹیبلشمنٹ سے تھے تو صحیح آپ کی جماعت کے. وہ آئینی طریقے کے سوچ ہوا نا عمران خان صاحب خلاف. میں وہ بات کر رہا ہوں جو باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن دی گئی تھی 342 ووٹ جو پڑے تھے، جی وہ والی میں بات کر رہا ہوں کہ اس نے ہمارے پھر ووٹ کو عزت دو کے بیانیے کو بہت متاثر کیا. کس نے فورس کیا تھا کہ آپ نے دینے ہیں ووٹ ایکسٹینشن کے لیے؟ نواز شریف صاحب کو کیسے قائل کیا، یا وہ تیار تھے پہلے سے؟ نہیں، نواز شریف صاحب نہیں تھے تب بھی جہاں تک میری معلومات ہیں، لیکن پھر وہی ہے میجورٹی ڈیسیژن پریویل کرتا ہے. پارلیمنٹ میں یہ گپ چلتی ہے کہ جب ایکسٹینشن کے حوالے سے ووٹنگ ہوئی، جب آپ نے ووٹ دے دیے تو پی ٹی آئی کو پتہ لگا کہ بس اب ہمارا وقت ختم ہے، اب ہم نے جانا ہے بس. نہیں اب دیکھیں نا اس میں اب پھر وہی بات آ جاتی ہے. اب اس میں سب نے ووٹ دیا، سب نے دیا، ٹھیک ہے نا، انکلوڈنگ پی ٹی آئی، انکلوڈنگ ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ والے سب نے دے دیا نا جی. میں نے کہا نا وہ تو. اور پھر کیوں دیا گیا یہ بھی دیکھیے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جو وہ جج صاحب تھے جنہوں نے کہا کہ جی پارلیمنٹ اس پہ قانون سازی کرے، ٹھیک ہے نا، ان کے پاس گیا جسٹس کھوسا کے پاس، کھوسا صاحب تھے، انہوں نے کہا نہیں بھائی یہ پارلیمنٹ میں لے کے جاؤ. سو جو بھی وہ ہوا انڈر دی ڈائریکشنز آف پارلیمنٹ ہوا. لیکن میں سمجھتا ہوں اس سے دوسرا جو اس کا ہے پہلو وہ یہ ہوا کہ اس کا نقصان ہوا.
ٹھیک ہے، حکومت لینے کا بھی نقصان ہوا ہے، اسٹیبلشمنٹ کے بہت قریب ہو گئے ہیں آپ لوگ؟ نہیں، حکومت لینے کا ان معنوں میں تو نقصان ہوا ہے کہ جو ہم نے کہا کہ جیسے اپنے سیاست اپنی قربان کر دی ہے، لیکن اگر ہمارا ضمیر مطمئن ہے کہ ہم نے اس میں کوئی ہمارا الٹیریئر موٹیو نہیں تھا، ایک آئینی طریقے سے عمران خان صاحب کو ہٹایا گیا اور پاکستان کو اب تک ظاہر ہے سروائیول کر ہی رہا ہے نا پاکستان، ورنہ تو عمران خان صاحب خود بھی کہتے تھے اور شوکت ترین از آن دا ریکارڈ کہ وہ جو 2 فائنانس منسٹرز کو فون کر کے اس نے کہا جی کہ آئی ایم ایف کو لکھ دو خط، انہوں نے تو آئی ایم ایف کے ساتھ معاملات خراب کرنے کی کوشش کی. میں تو سمجھتا ہوں وہ پاکستان سے بہت بڑی ایک غداری تھی جو شوکت ترین نے کال کیا، اور جس طرح وہ پروپیگنڈا کرتے تھے کہ جی صبح ڈیفالٹ ہوا شام ڈیفالٹ ہوا. تو اس میں دونوں کو ٹریبیوٹ دینا چاہوں گا، مفتاح اسماعیل کو بھی ٹریبیوٹ مینس کہ اس نے بھی محنت کی، ٹھیک ہے، جو اس کا رول تھا اس نے پورا اپنا رول نیک نیتی کے ساتھ نبھایا، اور اسحاق ڈار صاحب نے بھی آ کر جہاں سے ٹیک اوور کیا، وہ بھی دن رات اور پرائم منسٹر کی ٹیم لگی ہوئی ہے کہ اس ملک کو ایک اکنامک کرائسس سے نکالا جائے اور اس کو آگے لے کے چلا جائے. آرٹیکل 6 کی ڈیمانڈ کرتے ہیں آپ جن لوگوں نے غداری کی ہے ملک سے؟ یار یہ دیکھیں، ایک یہاں اس ملک میں نا پہلے تو یہ فیصلہ ڈیفینیشن کریں غدار ہے کون. باغی بھی کون ہے؟ باغی تو چلو جی باغی کی میں نے پہلے یہ ڈیسائیڈ کر لیں. اس وقت تک میں سوال کا کسی کو جواب نہیں دوں گا جب تک مجھے یہ نہیں بتایا جائے گا کہ غدار کی ڈیفینیشن کیا. آپ کی نظر میں غدار کون ہے؟ نہیں، میری نظر میں کوئی غدار نہیں. پاکستان کے سارے محب وطن لوگ ہیں، صرف ان کو آپ سے اختلاف ہو سکتا ہے. اختلاف رائے کو اگر آپ کہہ دیں بغاوت، اب میں بات کر رہا ہوں اگر کھل کے اور میرے پارٹی کے لوگ کہہ دیں کہ یہ تو پارٹی سے بغاوت کر رہے ہیں، جیسے مفتاح صاحب کے حوالے سے کہتے ہیں، تو پھر میں پھر دعائی کر سکتا ہوں ان کے لیے. اختلاف رائے کو اگر آپ بغاوت کا یا غداری کا نام دیں گے تو وہ زیادتی ہے. مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں اب آپ کی پارٹی کو پاکستان میں لیڈ کر رہی ہیں، آپ خوش ہیں ان کی پرفارمنس سے فی الحال پہ جو ہے؟ دیکھیے، بنیادی طور پر ووٹ بینک نواز شریف کا ہے. ووٹ جو پڑتا ہے نواز شریف کو پڑتا ہے. لوگوں کو مریم نواز میں نواز شریف نظر آتا ہے، جو نواز شریف کے فالوورز ہیں، سپورٹرز ہیں، ووٹرز ہیں، اس سے پیار محبت کرنے والے ہیں، تو وہ اس میں نواز شریف کو دیکھتے ہیں. پھر اس کی اسٹرگل کی ہے اس نے، جھوٹے الزامات کے تحت اس نے جیل بھی کاٹی ہے اور بہادری سے کاٹی ہے. کوئی کمپلین نہیں کی، کوئی رونا دھونا نہیں کیا. جھوٹے الزامات تھے، آج تک کوئی چیز پروو نہیں ہوئی. نواز شریف کو جھوٹے الزامات میں بند رکھا گیا، وہ ظلم کیا گیا اس کے ساتھ. تو لیکن وہ صبر شکر، اس نے کہا میں اپنا معاملہ اللہ پہ چھوڑتا ہوں. تو اب کمنگ بیک کہ ظاہر ہے ان کو چیف آرگنائزر بنایا گیا ہے اور وہ پارٹی کو لے کے چل رہی ہیں، اور لوگ جون سے ہیں وہ ان کی طرف توجہ دیتے ہیں اور ایکسیپٹ کر لیا ہے لوگوں نے اس کو. تو یہ ایکسیپٹنس کی بات ہوتی ہے. آپ سمجھتے ہیں ایکسیپٹ کر لیا ہے لوگوں نے پاکستان میں؟ بالکل، جو پی ایم ایل این کا جو ووٹر سپورٹر ہے، ورکر ہے، اس نے تو کیا ایکسیپٹ. تو لیڈر مل گیا پاکستان میں پھر، کیونکہ نواز شریف صاحب تو باہر ہیں. نہیں، نواز شریف صاحب دیکھیے، نواز شریف صاحب کا ایک اور بڑا وہ باہر بیٹھ کے بس لیڈ قد پہ تو اس اسٹیچر پہ تو پہنچنا مشکل ہے نا. مریم بی بی کے لیے بھی، اس کے لیے ان کے لیے بہت ٹائم چاہیے. نواز شریف کوئی ایک رات کے ایک دن میں نہیں بنا تھا. اٹ ٹک ہم لائک 3-4 ڈیکیڈس. نواز شریف بننا اتنا آسان نہیں ہے. لیکن بہرحال آئی وش ہر آل دی بیسٹ. اچھا وقت، یہ رائٹ ٹائم نہیں ہے کہ نواز ہیں پاکستان اب؟ آنا چاہیے انہیں، آئیں گے. آپ نے کہا ہے انہیں آنا چاہیے، آئیں گے. اگر آتے ہیں تو پارٹی دوبارہ پھر سے آپ کی جان پکڑ لے گی؟ ڈیفینیٹلی پکڑے گی. آ رہے ہیں نواز شریف صاحب؟ آئیں گے، میں نے آپ کو کہا نا انشاءاللہ. الیکشن سے پہلے آئیں گے یا؟ دیکھیے اب یہ میں نہیں کچھ کہہ سکتا چونکہ اب یہ 14 مئی والا آ گیا معاملہ، 14 مئی کا. تو ہوپ فلی آپ یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس ملک کی خیر کرے. اصل جو چیز ہے نا کہ اللہ تعالیٰ، چونکہ ہم چاروں طرف سے دشمنوں میں گھرے ہیں. ادھر ہمارے انڈیا بیٹھے ہیں، ویسٹرن بارڈر پہ بھی انڈیا کی پروکسی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا جی. اس لیے سب سے پہلے ہمارا کام ہے کہ جو ہم یہ 23 کروڑ عوام ہیں انکلوڈنگ دی پولیٹیکل لیڈرشپس، اس کو ہمیں اپنے طور اتوار بدلنے ہوں گے، اپنے ہاؤس کو ان آرڈر کرنا ہوگا، اپنی چادر دیکھ کر پیر پھیلانے ہوں گے. اور اب دیکھیے نا، اب چائنا تھا آپ سے 2 سال بعد آزاد ہوا، انہوں نے سفر شروع کیا سائیکلوں پہ، تنکے والی ٹوپیاں پہن کے اور تنکے والی باسکٹس لٹکا کے. آج وہ مرسیڈیزز، بی ایم ڈبلیوز اور آڈیز پہ پھر رہے ہیں. آپ نے سفر شروع کیا گاڑیوں سے اور آپ آ گئے سائیکلوں پہ. سر لاسٹ میں میرا سوال آپ سے یہ ہے، پاکستان میں اگر آپ نے سیاست کرنی ہے تو لنڈن بیٹھ کر ہو سکتی ہے؟ دیکھیے، سیاست جون سی ہے وہ اصل چیز یہ ہے کہ آپ
آپ کا نظریہ کیا ہے. کیا خمینی صاحب نے 17 سال پیرس میں بیٹھ کے سیاست نہیں کی تھی؟ امام خمینی انقلاب بھی تو آیا تھا پھر. تو ایسے ہی آتے ہیں نا انقلاب. آپ کا تو سوال تھا نا کہ باہر سیاست کی جا سکتی ہے. 17 سال انہوں نے کی, اور بھی بڑی مثالیں ہسٹری میں ملیں گی. سوال یہ ہے کہ دیکھنا یہ چاہیے کہ ایک شخص جو تھا اس کو وہ کن وجوہات کی بنیاد پہ گیا. ایک اس کے ہیلتھ ایشوز تھے, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد کیا اس کو یہاں جو بیمار کیا گیا, نواز شریف صاحب کی میں بات کر رہا ہوں, کیا اس کو انصاف ملا تھا یہاں؟ آپ کی حکومت ہے, انصاف ملا تھا اس کو یہاں؟ میں پرانی بات کر رہا ہوں, جو سزا دی گئی. آپ نہیں, بیمار کیا, بیمار کیا گیا. حکومت نے تو کیسز واپس نہیں لینے. ٹھیک ہے, آپ نے ابھی کہا عدالتوں نے لینے ہیں نا. آپ نے کہا اور بیمار کیا گیا. عدالتوں کا یہ کہ بالکل کیا گیا. تو آپ کی ہم تفتیش نے تو کروائیں. ایک صحت مند نواز شریف جیل میں بھیجا تھا. سال سے ہے, تفتیش کروائیں. ہونی چاہیے, ڈیمانڈ کریں آپ. بالکل. میں کہتا ہوں, میں آپ کے چینل سے کرتا ہوں کہ ہونی چاہیے اس کی تفتیش, کہ ہم نے ایک صحت مند نواز شریف جیل حکام کے حوالے کیا اور ایک بیمار نواز شریف ہمیں وصول ہوا, ٹھیک ہے. اور جہاں تک جو ہوئے جو عدالتوں میں ان کے ساتھ ہوا, آپ بتائیے کیا نواز شریف کو انصاف ملا؟ کیا ارشد ملک کی جو گواہی آئی ہے, ٹھیک ہے, اس کو انڈو کیا گیا؟ اس کا کیا ازالہ کیا گیا؟ جو شوکت صدیقی نے بیان دیا اس کا کیا ازالہ کیا گیا؟ شوکت نے, جی کیا ازالہ کیا گیا ان چیزوں کا؟ آپ کسی کے جو جیلیں کاٹی انہوں نے, آپ مجھے لا کے دیں ان کے دن اور رات واپس. کوئی ایسا قانون ہے آئین میں, کوئی ایسی چیز لکھی ہے کہ جس کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہو جائے اور اس کو بند کر دیا جائے اندر, اور اس کے بعد اس کے وہ دن اور رات جو تھے اس کو لوٹائے جا سکتے ہیں؟ سر کرمانی صاحب, میں نے تو یہی سنا ہمارے سیاستدان مہرہ بنتے ہیں اور بس کبھی آپ بنتے ہیں کبھی کوئی اور بنتا ہے. وہ پھر اس کی سزا بھی کاٹتے ہیں. سر سارے کاٹ رہے ہیں. تھینک یو سو مچ.